اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی آرمی کے لیے ایڈوانس فائٹنگ اکوپمنٹ خریدا جائے گا، مطلب کہ جو کہ انفینٹری سولجرز کے کام آتا ہے وہ اکوپمنٹ خریدا جائے گا۔ اب یہ جو اماؤنٹ ہے یہ نہ کافی زیادہ تھوڑی ہے، نہ ہی کوئی سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہے جس کے اندر کوئی میجر پرچیز کی جا سکے۔ ہمارے مطابق یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو اسپیشل فورسز ہیں، اسپیشل سروسز گروپ ہیں، ان کے لیے ایڈوانس اکوپمنٹ کو پرچیز کیا جا سکتا ہے، جس میں نئی رائفلز ہوں گی، ان کے ساتھ کا جو ایسوسیٹنگ اکوپمنٹ ہے، لیزر ڈیزگنیٹرز، لیزر ایلیمنیٹرز، جو ان کے اوپر اکوپمنٹ لگتا ہے وہ ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں جو اسپیشل فورسز کے لیے علیحدہ سے گیئر ہوتا ہے وہ بھی اس اماؤنٹ سے پرچیز کیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ اوسنٹ اکاؤنٹس اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ یہ نیوز اسپیشلی آپریشن عزم استحکام، جو کہ پاکستانی ملٹری کا آنے والا آفینسو آپریشن ہے ٹیررزم کے خلاف، اس کو دیکھ کر خریدا جا رہا ہے، کیونکہ ضرب عزم کے بعد یہ کوئی دوسرا بڑا میجر آفینسو ہونے والا ہے، تو اس کے لیے یہ ساری تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ایک اور پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستانی گراؤنڈ فورسز، جس میں ہمارے انفینٹری سولجرز اور اسپیشل فورسز آتی ہیں، ان کا کوئی ماڈرنائزیشن پلان چل رہا ہو جس کے تحت اس اماؤنٹ کو سینکشن کروایا گیا ہو۔ باقی اوور آل ڈسکس کریں تو یہ جو نیوز ہے یہ کافی زیادہ پازیٹیو ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو اسپیشل فورسز ہیں کافی زیادہ انڈر اکوپڈ ہیں۔ جس لیول کے وہ لوگ آپریشنز پرفارم کرتے ہیں اس لیول کے حساب سے ان کو اکوپمنٹ پورا نہیں دیا جاتا، تو یہ نیوز ایک کافی زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہو سکتی ہے کہ ہماری جو اسپیشل فورسز ہیں وہ ورلڈ کلاس کیپیبلٹیز میں تو ہیں ہی، لیکن ان کا جو اکوپمنٹ ہے وہ بھی ورلڈ کلاس بنے۔ تو یہی امید کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے جلد از جلد مٹیریلائز کی جا سکے، تاکہ فرنٹ لائن اسپیشل فورسز تک اور انفینٹری ٹروپس تک فائٹنگ اکوپمنٹ ہے اس کو جلد از جلد پہنچایا جائے۔ تو دوسری نیوز کی بات کریں تو انڈیا کا ایک ڈرون جو کہ ایک ریکانیسنس ڈرون تھا، اور یہ ایک بیسیکلی چھوٹا ویٹول ڈرون تھا، ان کی ایک کمپنی ہے بھارت فورج، ان کی طرف سے بنایا گیا تھا، مطلب کہ جو یہ میل اور ہیل کیٹیگری کے یو اے ویز ہوتے ہیں، بڑے والے ویپنز جو کیری کرتے ہیں، وہ نہیں تھا، ایک چھوٹا ریکانیسنس یو اے وی تھا جس کو ایل او سی کے قریب پاکستانی فورسز کی طرف سے ڈیٹیکٹ کیا گیا اور ڈیٹیکشن کے بعد نیوٹرلائز کر دیا گیا۔ اب اس میں بھارت کا جو سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹریننگ سارٹی پر تھا اور اس کا ایل او سی کو کراس کرنا بالکل ان انٹینشنل تھا، یہ صرف ایکسیڈنٹل طور پر پاکستانی ٹیریٹری میں آ گیا تھا، اور انڈین فورسز نے فوراً ہی پاکستانی فورسز کو ہاٹ لائن پر میسج کیا تھا اور ریکویسٹ کی تھی ان سے کہ یہ ڈرون ان کو واپس کیا جائے۔ تو برل ان کی جو تھیوری ہے انڈینز کی، اس میں کیونکہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی پہلے سے نہیں ہے تو ہم ان کی سٹوری کو نہیں فالو کر سکتے۔ دیکھیں پاکستانی جو ہے وہ کوئی بچے تو ہیں نہیں کہ وہ یہ نہ سمجھ سکیں کہ آپ کا ایک فلی فلیج ریکانیسنس ڈرون جو ہے وہ ایکسیڈنٹلی پہلے ایل او سی کے قریب آتا ہے اور پھر ایل او سی کو کراس کر دیتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس ڈرون کے اوپر تمام تر آپٹیکل پے لوڈ، یہ آپ پکچرز میں دیکھ بھی رہے ہیں، وہ موجود تھا۔ اگر یہ کوئی ٹریننگ پرپسز ہوتی تو ایسا شاید نہ ہوتا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی طرف سے پاکستانی جو سینسیٹیو انسٹالیشنز ہیں ان کی ریکی کرنے کے لیے اس ڈرون کو بھیجا گیا ہو اور بعد میں پھر ایک وکٹم کارڈ ٹائپ اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہو کہ یہ غلطی سے اس سائڈ پہ آ گیا ہے۔ بہرحال جو بھی انڈینز نے کیا، لیکن پاکستانی فورسز نے اس کو ٹائملی ڈیٹیکٹ کر کے، حالانکہ ایک چھوٹی چیز ہے، چھوٹا ڈرون ہے، ڈیٹیکشن بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن پاکستانی فورسز نے اس کو ڈیٹیکٹ کر کے فوری طور پر نیوٹرلائز کیا، کیونکہ اس چیز کی پاسبلٹی تھی کہ یہ ڈرون جو ہے وہ سینسیٹیو انسٹالیشنز کے متعلق جو انفو ہے وہ پیچھے بھیج رہا ہے، تو اسی وجہ سے ڈائریکٹلی اس کو نیوٹرلائز کیا گیا، نہ کہ یہ چیز دیکھی گئی کہ یہ ایکسیڈنٹلی آیا ہے یا انٹینشنلی آیا ہے۔ اب اس چیز کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کو یہ ڈرون واپس کرتا ہے یا نہیں۔ ہوپ فلی اس ڈرون کو پاکستان میں رکھا جائے گا تاکہ اس کے ٹیکنیکل پیرامیٹرز کی ٹیسٹنگ کی جائے، کیونکہ یہ جو ڈرون ہے انڈین آرمڈ فورسز کے ساتھ فلی سروس کے اندر ہے، تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس ڈرون کی ٹیکنیکلٹیز کو اسیس کریں تاکہ ہمارے فیوچر میں آنے والے جو اقدامات ہیں وہ اس کے مطابق ہو سکیں اور ہمیں ان کے اکوپمنٹ کے بارے میں بیٹر نالج ہو سکے۔ تو ہمارے حساب سے اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے تب تک جب